خوش آمدید ناظرین، میں اسداللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ ویوز۔ ناظرین، آج شیخ رشید صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی ہے اور نواز شریف صاحب کی ڈیل سے متعلق جو وہ اشارے اپنی پچھلی پریس کانفرنسز میں دے رہے تھے اس سے بڑھ کر انہوں نے ڈھیل کی بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50-50 چانس ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 50-50 چانس ہے بھی، اور بہت سارے لوگ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل عمل میں آ چکی ہے، ان کو NRO مل چکا ہے اور جو ان کا ہسپتال منتقل ہونا اس کا پہلا فیز ہے، اگلے فیز میں ان کی ضمانت ہو جائے گی اور اس سے اگلے فیز میں اپنا علاج کرانے کے لیے وہ باہر چلے جائیں گے۔ یہ دعوے کچھ اینالسٹ بھی کر رہے ہیں اور کچھ سیاسی شخصیات بھی کر رہی ہیں۔ اب کیا آج ان کا اسپتال میں منتقل ہونا اور ایک ایسے اسپتال میں منتقل ہونا جہاں پر دل کا وارڈ نہیں ہے، اور پھر وہ تمام سرٹیفکیٹس جو دکھاتے رہے، میڈیکل رپورٹس جو دکھاتے رہے پنجاب حکومت کے وزراء، اور وہ کہتے رہے کہ یہ دیکھیے جناب ان کو تو دل کا، ان کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، ان کا جو دل کا عارضہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اچانک ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو یہ سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی بول رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جمہوریت خطرے میں ہے، اور زرداری صاحب مدد مانگ رہے ہیں خود صحافیوں سے کہ جمہوریت بچانے کے لیے یا سسٹم کو اس سسٹم کو گرانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہماری مدد کریں، یہ زرداری صاحب نے کہہ دیا۔ اور پھر ایک اور مطالبہ بھی آیا آج بلاول کی طرف سے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیجئے کیونکہ یہ وسیم اکرم کی توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت خاص پینل میرے ساتھ موجود ہے، کاشف عباسی صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ۔ کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھٹی صاحب آپ کا شکریہ، اور مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ میں عباس صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے، یہ جو ڈیل یا ڈھیل ہے تو اس میں اب ہم شیخ رشید صاحب کو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چٹکلے چھوڑنے کے عادی ہیں، لیکن ویل کنیکٹڈ بھی ہیں، ان کے پاس وہ خبر بھی ہوتی ہے، اندر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ 50-50 جو اشارہ دے رہے ہیں اس میں کیا؟ چودھری منظور نے بھی کہا ہے۔ ہاں دیکھیں، وہ کہنے کو تو سارے ظاہر ہے، یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کسی بھی سچویشن کا لینا یہ سیاستدان کا کام ہے۔ میاں صاحب اگر جینوئنلی بیمار ہو کے گئے تو یہ امپریشن ہر سیاسی خصوصاً حکومت یہ امپریشن دینے کی کوشش کرے گی ڈیل ہو گئی، تاکہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے یا وہ جو ایک آپس میں بیان بازی کی لڑائی چل رہی ہے اس میں دیکھیں زرداری بلاول صاحب کو جمہوریت مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہی وہی بلاول صاحب نے ان کو کبھی اس سے پہلے سندھ میں جو کر رہے ہیں اسے جمہوریت مشکل میں نہیں پڑتی، لیکن یہاں پر ان کو جمہوریت کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت پولیٹیکل ٹرف کی لڑائی چل رہی ہے، اور وہ پولیٹیکل ٹرف کی لڑائی سے دیکھیں عثمان بزدار صاحب پر تنقید، اگر یہی میاں نواز شریف صاحب کے نامنی ہوتے آپ کے خیال یہ تنقید ہو رہی ہوتی جو آج پاکستان میں ہو رہی؟ بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ جو سسٹم بدلا ہے PTI ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیں اس سے، تو وہ اس میں جو کمزوری ہلکی سی بھی نظر آتی ہے یا جس سچویشن کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو پچھلے 3-4 مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ صرف آپ کو بیانات لگ رہے ہیں، مطلب آپ کو لگ نہیں رہا ہے کوئی ہے، اب اس کا تو پورا وہ فریم جیسے انہوں نے چودھری منظور کی کافی عرصے سے ایک بات کہنا، دیکھیں مریم صاحبہ کی خاموشی اور ان کا باہر رہنا، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ ضرور سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ چلیں آپ اس لیول پہ جا کے اپوزیشن نہ کریں جس لیول پہ آپ الیکشن سے پہلے کر رہے تھے، لیکن ایک دم سب کچھ چھوڑ دینا بھی تو کہیں سمجھ میں نہیں آتا نا۔ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو چل کے لندن سے سزا کے لیے پاکستان آئی تھیں، وہ جو اس نظام اور نظریات کی پاکستان کی محافظ تھی، جو نظریے کے لیے اور ووٹ کی عزت کے لیے یہاں پہ کھڑے تھے، ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ 40 دن تک تو سنا کہ چلے وہ سوگ کی کیفیت میں ہیں، لیکن وہ اب وہ سوگ ختم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں سوگ تو ہے، یہ میں نہیں کہتا کسی کے گھر میں صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست چھوڑ دیا آپ کے خاندان۔ لیکن دیکھیں 40 دن گزر گئے، 5 مہینے ہو گئے اس حکومت کو، اب تک آپ خاموش ہیں۔ وہ بلاول صاحب کو دیکھیں، زرداری صاحب کو دیکھیں، وہ جس طرح وہ ان کی GIT ان کو بولنے پہ مجبور کر رہی ہے، میاں صاحب کی سزا ان کو بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ صحیح، میں 3-4 مسلم لیگی لوگ دیکھیں، اگر ڈیل ہوئی بھی ہے نا، نہ شیخ صاحب کو پتہ چلے گا، نہ مسلم لیگ نون کو پتہ چلے گا، اور عمران خان کو پتہ چلے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، جو بھی ڈیل ہوگی کہیں نہ کہیں بڑی پردوں کے اندر رہ کر یہ ڈیلیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ مجھے مسلم لیگ نون کے 3-4 لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی کچھ لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں ظاہر بتایا تو نہیں ہے۔ کسی ایک صاحب کو میں کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی الیکشن سے پہلے ہم کہتے تھے ذرا تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، ہمارے الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن پھنس جائے گا، تو خاموش نہیں ہوتے تھے۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں ہار گئے جی الیکشن، ہم بول رہے ہیں، ہم وہ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں یہ کہا ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی NRO نہیں ملنے والا، یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو وہ NRO اب جب ہونا ہے تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تو کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ NRO ہو بھی گیا، ڈیل ہو بھی گئی، باہر چلے بھی گئے۔
کیونکہ یہ جو باہر ملک سے باہر جانے والا ہے یہ وایا ہاسپٹل یہ پاکستان میں پہلے بھی رواج رہا ہے. بٹ صاحب اس میں یاد پہلے ایک چیز کہہ دوں, جو آپ ان کی پچھلی سسپینڈ ہوئی تھی ان کی سزا, تو جب نیب سے پوچھا یہ قیمت کیا, ہم نے کہا جی گوگل کر لیں. ڈیلیں ایسے ہوتی ہیں جب آپ کیس کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کر دیں, جب آپ کے وکیل سب اسٹینڈرڈ وکیل کھڑے کر دیں جو اس طرح کی ڈیفینس ہی پیش نہ کر سکیں جو اس سے پہلے آپ نیب کورٹ کے اندر پیش کرتے ہیں. جی بھائی جان, کاشف عباسی صاحب نے بڑا ڈھیر سارا اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, اس پہ تو ایک پروگرام کم ہے, لیکن ایک نظم آپ کے لیے. اچھا نظم آج شروع ویسے تو ہاں, ویسے تو یہ جو مظہر عباس صاحب سے اجازت کے ساتھ, ویسے تو یہ علی بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے, یہ لال شہباز قلندر کی دھرتی ہے, عبداللہ شاہ غازی کی دھرتی ہے, بری امام کی, یہ نظریے پہ بنی, لیکن اس دھرتی کو جو اس میں نے شامل کی ہماری سیاست, اس پہ میں گفتگو. ٹھیک ہے. یہ کاشف عباسی صاحب اجازت ہے. یہ دھرتی ڈیلوں ڈھیلوں کی, اچھا, یہ دھرتی بچ بچا کی, یہ دھرتی پتلی گلیوں کی, یہ دھرتی مک مکا کی, اچھا, یہ دھرتی چور دروازوں کی, یہ دھرتی لٹ لٹا کی, یہاں عوام مال غنیمت ہے, یہاں قوم بڑی بے قیمت ہے, یہ دھرتی قبرستان انقلابوں کی, یہ دھرتی فریب دغا کی, یہ دھرتی ڈیلوں ڈھیلوں کی, یہ دھرتی بچ بچا کی, یہ دھرتی پتلی گلیوں کی, یہ دھرتی مک مکا کی, یہ دھرتی چور دروازوں کی, یہ دھرتی لٹ لٹا کی, یہاں مردے راج کریں, یہاں زندہ فریاد کریں, یہ دھرتی بھوکے ننگوں کی, یہ دھرتی دھوکے ریا کی, یہ دھرتی ڈیلوں ڈھیلوں کی, یہ دھرتی بچ بچا کی, یہ دھرتی پتلی گلیوں کی, یہ دھرتی مک مکا کی, یہاں چور چوکی دار ہیں, یہاں لوٹنے والے سردار ہیں, یہاں قدم قدم جگاڑ ہیں, یہاں جھوٹ کے کاروبار ہیں, یہ دھرتی مکاروں چلاکوں کی, یہ دھرتی چھپ چھپا کی, یہ دھرتی ڈیلوں ڈھیلوں کی, یہ دھرتی بچ بچا کی, یہ دھرتی پتلی گلیوں کی, یہ دھرتی مک مکا کی, اور آخری ہے یہ دھرتی تیری بھی, یہ دھرتی میری بھی, ہم کب جاگیں گے ان جھوٹے داموں وعدوں کے پیچھے, ہم کب تک بھاگیں گے, یہ دھرتی ادھورے جوابوں کی, یہ دھرتی گھم گھما کی, یہ دھرتی ڈیلوں ڈھیلوں کی, یہ دھرتی بچ بچا کی. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پہ زرداری صاحب کب, یہاں مظہر صاحب کا ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ جو ڈیلیں دینے والے ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے, وہ بھی بڑے سخی ہیں اللہ کے فضل سے, ان کا بھی آپ حاتم تائی ہیں کہ جب وہ شاید اسی مرحلے کے لیے تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈیل دی جائے. یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے, ہر پارٹی میں کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, 69 روزہ جیل کے علاوہ یہ چند, یا ہمارے سسٹم میں یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو اکاؤنٹیبل کریں اور منطقی انجام تک پہنچائیں. جی مظہر صاحب, دیکھیے اس کے دونوں پہلو ہیں. ظاہر ہے کوئی ہارڈ ایویڈنس تو ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. جو سرکمسٹانسز ہیں اس کی بنیاد پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب جی ٹی روڈ سے سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ بہت زیادہ ایموشنل تھے, بہت زیادہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے جائیں گی اور اس ایجیٹیشن میں بڑا ٹیمپو بنے گا, بڑی جان پڑے گی. وہ ہوا نہیں. پھر جب وہ لاہور پہنچے اور اس کے بعد کی جو سیاست ہوئی اس میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو بھائیوں کا دونوں بھائیوں کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا مختلف ہے, اور اس میں میرا خیال ہے نواز شریف اور مریم نواز کو ایک طریقے سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوا ہے. اب ان کے پاس دونوں چوائس تھیں, ایک یہ کہ وہ لڑائی کنٹینیو رکھتے تو شاید شہباز شریف اس لڑائی کا حصہ نہ بنتے, اور یا یہ کہ وہ خود خاموش ہو جائیں. اور ظاہر ہے ان کا اپنا فیٹ تو آلموسٹ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید انہیں کوئی میجر ریلیف نہ ملے, لیکن اگر مریم نواز کو ریلیف مل جاتا ہے تو کم سے کم ان کا سکسیسر جو ہے وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھے. تو اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا اپنا فیصلہ ہو کہ چپ ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں شہباز شریف کس حد تک اپنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کس حد تک مسلم لیگ نون کو اس کرائسس سے نکال کے لے آتے ہیں, یا ان کے بقول کہ ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے. باقی دیکھیے جوڈیشری اس وقت, جوڈیشری کو آپ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہو, یا ایون فار دیٹ میٹر عمران خان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. اگر یہ چیز بن جاتی ہے, یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تو ایک تو عمران خان کے لیے
یہ اس چیز کا, کیونکہ پھر کرٹیسزم عمران خان پہ بھی آئے گا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں ہونے دوں گا, تو آپ نے کیسے این آر او ہونے دیا. ان کے پاس جواب ہوگا نا کہ عدالت سے ان کو ضمانت ملی ہے. جو ہم 2000 کے بیک گراؤنڈ میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, نہیں تو عدالت میں دیکھیں ضمانت تو ایک لیگل پروسیس ہے نا. ہم ڈیل کسے کہہ رہے ہیں, ہم ڈیل کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ڈیل تو اس صورت میں ہوگی نا کہ یہ نواز شریف جیل میں نہیں رہیں گے, نواز شریف باہر آ جائیں گے, نواز شریف کی ضمانت ہو جائے گی, نواز شریف پہ مقدمہ ختم ہو جائے گا, اور پھر نواز شریف باہر چلے جائیں گے. اس کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں نا جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. جی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف باہر جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا این آر او ہوا ہے کہ جو شاید ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, لیکن ہم اسپیکولیٹ ضرور کر رہے ہیں, اور وہ اسپیکولیشن کی وجہ ہے کہ نواز شریف کی خاموشی ہے, مریم نواز کی خاموشی ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اپیل تک انتظار کرنا چاہیے کہ مریم نواز کی اپیل کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور میاں صاحب کی اپیل کا کیا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. شاید اس وقت ہم بہتر کنکلوژن. ہاں اس میں کاشف صاحب یہ بھی تھا نا ایک نقطہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ این آر او کیسے دے سکتے ہیں, وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب ہم سے مراد یہ یا ہم سے مانگا یوں جاتا ہے کہ ہم پروسیکیوشن نرم کرتے ہیں, ہم پروسیکیوشن نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے گا. پروسیکیوشن بھی حکومت کی نہیں ہے, نیب کی پروسیکیوشن حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ نیب کی پروسیکیوشن ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن. یہ فواد صاحب یہ دلیل ہے. فواد صاحب اگر ملک چلنا ہوتا تو اب تک ہیلی کاپٹر 55 روپے میں چل رہا ہوتا, اور عمرے کے لیے بھی جا رہے ہو. اور اس وقت مجھے ڈراپ کر کے کاشف بھائی کو وہی ہیلی کاپٹر ڈراپ کر. ہم نہیں کہتے بھائی ہیلی کاپٹر میں پروگرام کے لیے بلاتے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ آپ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کے حالات کو کمپیئر کریں, اور ڈیل جو دینی ہے وہ ڈیل حکومت سے رابطے میں اور عمران خان صاحب نے نہیں دینی. یہ پہلے دو چیزیں کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے کا ماحول بڑا مختلف تھا. آئی کین انڈرسٹینڈ مظہر صاحب کی بات. اب ہم کیونکہ انالیسس کر رہے ہیں, اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, تو اسپیکولیشن کی کوئی بنیاد ہے جس کی وجہ سے اسپیکولیشن. الیکشن سے پہلے کے حالات دیکھ لیں. اس ملک میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کو چیلنج نہیں کیا گیا, اور وہاں سے چل کر جیل گئے. جیل کے اندر سے خبر یہ آئی کہ مریم بی بی تھوڑی سی مشکل میں ہے جیل کے اندر سے. میں اس پہ رک دیتا ہوں, زیادہ نہیں کہتا کہ آگے کیا کیا بات ہوئی, لیکن یہ تھا کہ جی دوبارہ جیل نہیں جانا. اب ان کو جیل سے باہر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس یاد ہے جب پہلی دفعہ نیب گئی تھی اس سسپینشن آف ورڈکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں, کہ یہ آپ نے تو قانون بدل دیے ہیں کہ اس طرح آپ نے ضمانتیں دینے شروع. میرٹس پہ بات نہیں کر سکتے تھے. نہیں وہ تو فیصلے تو اور بات کی کہ اتنے صفوں کا فیصلہ کون لکھتا ہے. انہوں نے کہا آپ نے تو اتنے عرصے سے سال ہر سال کا جو نظام چل رہا ہے اس ملک میں اس کو الٹ کے رکھ دیا کہ ضمانت دے دی آپ نے ایک 7 سال اور 10 سال کے مجرم کو, جس کو 10 سال اور 7 سال قید سزا ہوئی. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, حالانکہ وہ پھر خواجہ حارث نے پھر نکال کے دکھایا اور اس طرح کے واقعہ. پھر اس کے بعد جو فیصلہ لکھا گیا, فیصلے میں یہ کہا گیا کہ تمام تر چیزوں کو کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ کہ بیل دینا اور اس کو کینسل کرنا دو بڑے مختلف واقعات اور حالات کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا سیاست میں واضح بدلاؤ نہیں؟ پہلے دن جس دن میاں نواز شریف صاحب, جس دن اسمبلی کا اجلاس تھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے, اور جو کچھ ہوا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں شہباز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر احتجاج کریں گے اس کے بعد رک جائیں گے, لیکن جیل سے آرڈر یہ تھا کہ نہیں, یہ احتجاج عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. سو جو میں تو موازنہ کرتا ہوں دونوں حالات کا. کیا دونوں حالات میں فرق ہے؟ واضح فرق ہے. وہ واضح فرق کیوں ہے؟ اگر آپ مشکل میں, میاں صاحب جب دوسری اس میں جیل گئے ہیں, جب ان کو دوسری دفعہ سزا ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ ایک خاموشی تھی؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے, ہاں چلیں ان سے اگر ہم موقف مانگ رہے ہوں. دیکھیں اب آپ ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کر عمران خان ان کا ٹاؤٹ ہے اور اس کو بندوق چلا رہی ہے, یعنی تمام تر فورسز ان کے خلاف ہیں. پہلی دفعہ اگر خلاف تھی سزا میں تو دوسری دفعہ خلاف کیوں نہیں؟ چلے میں اگر ان کی خاموشی کو جسٹیفائی کرنا چاہوں ان کے پوائنٹ, زبردستی ہو سکتا ہے. میں چلے بریک پر جا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ تب ہم نے جی ٹی روڈ والا راستہ اس لیے اختیار کیا تھا یا ایگریسو اسٹریٹجی اس لیے اپنائی تھی کیونکہ الیکشن تھا, ہم پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. اب چونکہ کوئی الیکشن نہیں ہے, ہمیں فوری طور پر کوئی ایڈوانٹیج لینا نہیں ہے, تو ہم نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. یہ بھی تو ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. ایک زبردستی کی تو ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی ہو سکتی ہے. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مزید کوشش کریں.
फैज़ल हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आप ही ने हमें दिखाया था और हम आपकी बात पे बिल्कुल बड़े मुतमईन थे सब, तो फिर क्या हुआ, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा? मेडिकल बोर्ड ने किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये तजवीज़ किया कि उनको अस्पताल ले जाएं, और फिर वो भी सर्विसेज अस्पताल जहां पर दिल का शायद वार्ड ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा जनाब क्वेश्चन अरेज किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2.5-3 मिनट आपने खामोशी से मेरी सारी बात सुननी है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायम हूं कि जो रिपोर्ट पिछली आई थी उसमें उनके सीने के और उनके दिल की रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट मैं अपने घर से बना के नहीं लाया था, वो इसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जनाब डॉक्टर्स के जो बोर्ड था उसकी रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने जो 11 के करीब उनके मुख्तलिफ पहलू थे उस रिपोर्ट के, उनमें से 10 जो पहलू थे वो नॉर्मल से स्टार्ट करके उन्होंने कहा कि ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। एक पहलू उन्होंने बताया था जो मैंने वहां पे भी आपको वो भी काबिल तशवीश नहीं था, आपने कहा था। जी सुन लेना, मैं आपको सुन लूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे 3-1 मिनट आप नहीं टोकेंगे। वो एक पहलू था जिसका मैंने तमाम पैथोलॉजिस्ट और जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनसे कम से कम 5-6 जो सीनियर तरीन थे उनसे मैंने कंसल्टेशन की, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये हर उस बंदे को जिसको 20-22 साल से ब्लड प्रेशर का मर्ज हो और उसकी उम्र जो है ना वो 50 साल से अबव हो, तो ये एक नॉर्मल होता है कि उसका दिल का साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और फिर उसके साथ जो है ना ये मामला चलते हैं। अब ये जो आपकी आज की रिपोर्ट आई है, अभी चीजें कुछ मैं समझूंगा कि इसको आपको अपने ज़हन में क्लियर करनी चाहिए कि ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, ये उस मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि पूरी उनकी बॉडी के जितने टेस्ट हैं तमाम टेस्ट किए जाएं। वो टेस्ट 15 है, 20 है, 25 है, कितने हैं, उसमें से एक टेस्ट है कार्डियोलॉजी का। यही वजह है कि हमने उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है टेस्टों के लिए, जिसमें से सिर्फ एक टेस्ट है जो सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं होगा, वो उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट कार्डियोलॉजी सेंटर जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वहां पे होगा। बाकी 99% जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में होंगे। तो आपको अपने सवाल के दूसरे चंक का जवाब भी मिल गया कि जनाब सर्विसेज हॉस्पिटल में तो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही नहीं है, वहां पर टेस्ट के लिए गए हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने कह दिया। सिर्फ ये बता दें, ये जो आज आपके ही एक वजीर जो है शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि जी ढील हो रही है, 50-50 चांस है, और हमारे यहाँ इशाद भट्टी साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जी डील हो ना हो ये ढील जरूर है, तो कोई डील या ढील हो रही है? अच्छा, मैं यहाँ पे डील या ढील की बात तो बाद में करूंगा, मुझे आप सब दोस्त बताएं, माशाल्लाह आप सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, एक बंदा जिसको सजा हुई हो, सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई हो, और सजा होने के बाद अगर उसको कोई भी बीमारी होती है तो ठीक है कि एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उसको जेल के अस्पताल में, अगर बहुत ही सीवियर हो तो उसको बाहर के अस्पताल में उसको एडमिट होना चाहिए। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये कहें कि क्योंकि अब वो बीमार हो गया है तो अब उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाए, उसको रिलैक्सेशन दे दी जाए। वो तो जो जुर्म है, जो उसकी सजा है, उसके मुताबिक तो उसने वो चीजें भुगतनी होती है। सर, बहुत शुक्रिया फैज़ल हुसैन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस इम्कान को रद्द कर रहे हैं। भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। ये हमें बिलावल ने आज बताया कि जमहूरियत खतरे में है, तो घबराने की बात है कि जमहूरियत खतरे में है या घबराने की बात नहीं है? बिल्कुल है भाईजान, मैं तो अब कल से घर से निकलना बंद कर दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि भी ये बड़े खतरे में है। बिलावल साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, काशिफ अब्बासी भाई पता नहीं बाहर गए हुए थे, इनकी नज़र पड़ी है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाना जान को, यानी ये मैं बार बार कह रहा हूँ आजकल, कि मेरे नाना जान को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने और अयूब खान ने मेरिट पर वज़ीर मुंतखब किया। बिलावल साहब, मैं फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डिक्टेटर का मेरिट आपने मान लिया। यानी ये ठीक है कि है ना, मज़े की बात, डिक्टेटर गलत है, उसका मेरिट ठीक है। हम मेरिट पहली बात। दूसरी बात है बिलावल साहब की, दूसरी बात है कि जिस दीदा दलेरी से, यानी ये हमारा मुस्तकबिल है, मुझे उनसे होप्स थी और अब भी हैं, वो उनका कोई बैगेज, लेकिन जिस दीदा दलेरी से वो झूठ का इफ्तिताह कर रहे हैं। एक सवाल है वैसे मेरे को, मेरा ख्याल है पहले वजीर इंडस्ट्रीज के वजीर बने थे। सबसे पहले जब कॉमर्स के इंडस्ट्रीज के वजीर बने, वो मेरिट क्या था? ये तो वो इंडस्ट्रीज थे वो। हाँ, मैं क्या वो 40 साल पहले आ गए, बाद में आ गए तो उन्हें पता था बाद में इनकी बड़ी शोकरी मिलने होनी है, तो इसको पहले लगा। यानी ये तो कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि वो शहाबनामा थोड़ा सा पढ़ लें, वो उनकी जरा उन्होंने कुछ खुसूसियात बताई है। मुझे इसलिए याद है कि वो इंडिया के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, एज इंडस्ट्रीज वजीर वो स्वर्ण सिंह इंडियन फॉरेन मिनिस्टर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो इंडस्ट्रीज का वजीर मुझे याद है। मजहर साहब को याद होगा वैसे। हाँ, तो अच्छा, दूसरी बात है कि जिस दीदा दलेरी से वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ का दिफा कर रहे हैं, वो कमाल है। ये जिस दीदा दलेरी से वो डॉक्टर आसमो, शर्जील मेमनो, अनवर मजीदों का
دفاع کر رہے ہیں اور سندھ کارڈ پہ اور 18ویں ترمیم پہ اور جمہوریت پہ، وہ بھی ان کا کمال ہے. اور جب وہ مودی کے یار کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم کو یہ سنا رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے اب یہ قافلہ آگے چلے گا، اس وقت جمہوریت مضبوط ہوئی. جب بھٹو اور ضیاء کے چاہنے والے اکٹھے ہوئے تھے تب جمہوریت مضبوط ہوئی تھی. جب اور سندھ کی بیڈ گورننس پر جمہوریت مضبوط ہوئی ہے اب تک، اور ایک گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد جمہوریت تو بڑی مضبوط ہو گئی ہوگی. لانچوں میں پیسہ نہ جائے باہر تو میرا خیال ہے کہ سندھ کے حالات بہتر ہو جائیں. ہم نے نہیں کہا، چیف ثاقب نثار صاحب نے کہا جمہوریت مضبوط ہوئی ہوگی. اب 85% لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا سندھ میں، جمہوریت مضبوط ہے. اور کراچی والوں کو انسانی فضلے کا پانی مل رہا ہے. اب وہ کہہ رہے تھے 12 ٹن کے پتہ نہیں کتنا، 12,000 ٹن کے کتنا ٹن انسانی فضلہ ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کسی جگہ ٹھکانے لگے سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں. جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. چاہے کراچی کوڑا ہو گیا، جمہوریت میں جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد تو جمہوریت کو ایسے انجیکشن لگے ہیں نا اللہ کے فضل سے، جمہوریت گاما پلوان بن گئی ہے سندھ میں. یہ بھی آپ نے نسلی نظم سنائی. اور جب ان کی اور ایان علی کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں ثابت ہوئی نکلی ہیں تو جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. جب ان کے کتوں کی خوراکیں اومنی گروپ نے لی ہے، جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. جب ریونیو میں ڈاکو، اب سن لینے فیاض چوہان صاحب چلے گئے ہیں، جب جو ان کے کتوں کی خوراکیں اومنی گروپ میں، جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. جب ریونیو میں ڈاکو بیٹھے ہیں، جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. جب سندھ پولیس ان کی شوگر ملوں کی حفاظتیں کر رہی، جمہوریت مضبوط ہے. جب ایک سال میں آڈیٹر جنرل کہتا ہے 272 ارب کے گھپلے، انہوں نے کبھی بات نہیں کی، جمہوریت مضبوط ہے. جب کابینہ کے اجلاس ادھر ہوتے تھے دبئی میں، جمہوریت مضبوط ہے. اور آخری 2 باتیں، 18ویں ترمیم اللہ کے فضل سے ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سندھ میں کیا کیا ہے، یہ بھی جمہوریت مضبوط ہے. اور اس کے بعد آپ نے آخری، میں نے ایک دن کی سپیچ سنی تھی الیکشن ٹرانسمیشن میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں سمندر میٹھا کر کے لیاری کو پانی دوں گا. آدھا ایک میٹھا ہو گیا، کچھ ہمیں بھی دے دیں. جمہوریت مضبوط ہے. جی کاشف صاحب، دیکھیں جمہوریت کتنی خطرے میں ہے. عمران خان صاحب پر فوج نے ہاتھ تو نہیں رکھا، یہ تو بڑے عرصے سے. کیا اس وقت جمہوریت خطرے میں کیوں نہیں پڑی جب آپ نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بلوچستان کی حکومت گرائی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں خطرے میں پڑا آپ کی جمہوریت جب آپ نے سنجرانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنایا؟ یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد، جب تک جے آئی ٹی نہیں آئی، جمہوریت اس ملک میں خطرے میں نہیں پڑی. صحیح کہہ رہے ہیں کاشف، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ الیکشن ہوا، اس الیکشن کے باوجود یہی بلاول صاحب ساروں کو لے کر آئے. بلاول صاحب نے حالانکہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا ان کو، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب نے تقریر کی، اس میں کہا 5 سال پورے کریں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پھر کیوں؟ پھر ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ، اس میں اربوں روپے کی جعلی اکاؤنٹس تھے. پھر ای سی ایل پہ چلے گئے، شوگر ملنے تھی اور ای سی ایل آ گیا. وہ جس دن سے وہ ہوا ہے اس دن سے اس ملک میں جمہوریت خطرے میں. اس وقت سے اس ملک کے حالات خراب ہیں، اس ملک کی معیشت جو کہ واقعی خراب ہے. لیکن کیا بلاول صاحب کو یہ کام، مجھے سب سے بڑا اس کا پریشانی ہے کہ بلاول صاحب کی کچھ چیزیں دیکھ کر، ان کی پالیٹکس کی ہینڈلنگ، بہت سی چیزیں، ایون سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے میں بڑا انہوں نے زرداری صاحب کو اپوز کیا، لیکن زرداری صاحب نہیں مانے. زرداری صاحب ڈیل میکر، ڈیل ماسٹر ہیں. لیکن لگ رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو سٹیئر کر کے کسی ایسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے جہاں شاید پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا شروع ہو جائے پنجاب میں. لیکن جو اس جے آئی ٹی کے بعد بلاول صاحب جو پالیٹکس کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا، ڈیمیج کر رہے ہیں. کہ دیکھیں ڈیمیج تو کر رہا ہے. کس کو نہیں پتا یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کس کو نہیں پتا میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقاتیں کیوں؟ کس کو نہیں پتا جو ایک دوسرے کو چور اور ڈکیت کہتے تھے آج دونوں مل کر تحریک چلانے کی بات کریں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہنے کہ ملک مشکل میں، مشکلات ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت ڈیلیور شاید نہ کر رہی ہو، لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جے آئی ٹی کی وجہ سے پیسے مشکل میں پڑ گئے. اب اگر آگے 2 پارٹیوں کو، میں پھر وہ کہوں گا ڈیل کی اس بات میں نہیں جاتے، ظاہر مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسپیکولیشن، لیٹس ناٹ گو انٹو ٹو مچ اسپیکولیشن. لیکن یہ اس ملک میں جمہوریت سے زیادہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک کی جمہوریت خطرے میں پڑتی. کیا آپ نے جے آئی ٹی پر سیدھا جواب کسی آدمی نے اٹھ کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کے اوپر الزام اربوں روپے کے لگ رہے ہیں؟
بتائیے یہ جو بیریا ٹاؤن کو اتنے ہزار کہاں سے آئے وہ ایکڑ دیے گئے کس نے دیے؟ ہاں جن ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے گئے ان کے اکاؤنٹ سے 54 کروڑ روپے ان فیک اکاؤنٹس میں آئے. کیا اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ کسی آدمی نے زرداری صاحب سے سوال پوچھا, سر یہ بتائیے یہ شوگر ملوں کی بات 13-14 کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ آگے ٹی وی پہ سارے بھاشن دینے شروع کر دیتے ہیں. بلاول صاحب کو تو کام ہے, بیچارے کو تو نظر آ رہا ہے پیسے جا رہے ہیں سارے, شوگر ملے جا رہے ہیں. لیکن یہ جمہوریت ہے پارٹیوں کے اندر. وہ جب ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے پہلے دن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے رپورٹ آئی نہیں ہمارے پاس, تو ہم پھر اب پڑھیں گے تو بتائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹ پڑھ رہے ہیں, میرے تک نہیں پہنچی, پھر کہیں گے پہنچ گئی ہے لیکن میں نے پڑھنی نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں بتائیں گے, آپ کو کیوں بتائیں. یہ جواب پھر فائنلی آیا ان کا. مظہر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اگر آپ اجازت دیں تو. جی مظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں. دیکھیے جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے کہ بلاول کی اگر پہلی جب لانچ ہوئی تھی بلاول کی, اگر یاد ہو کاشف کو, بالکل یاد ہے, میں بڑا ایگریشن تھا جب انہوں نے نواز شریف کو بھی اور اس وقت الطاف حسین کے خلاف بھی بڑی سخت بات کی تھی. اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد لاہور میں جب پیپلز پارٹی کی جنرل باڈی ہوئی تو بلاول کے حوالے سے جب کوسچن کیا گیا تو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ابھی وہ بچہ ہے, ابھی وہ سیکھ رہا ہے. امیچور ہے سر, امیچور کا لفظ استعمال کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. بڑی خوشی ہوئی تھی جب بلاول نے پہلی تقریر کی تھی. جی بالکل, اور یہی مجھے نظر آتا ہے کہ جہاں بلاول انڈیپینڈنٹ انیشیٹو لے رہا ہوتا ہے, اور یہ ہم 2015 سے مسلسل دیکھ رہے ہیں, اور 2015 میں ایک مرتبہ پھر میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں بات کی تھی کہ 2015 میں ایک بڑی میراتھن میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں پیپلز پارٹی کی, جس میں وہ سارے لوگ شریک تھے پنجاب کے, سندھ کے, اور اس میں جب 2013 کے الیکشن کا پوسٹ ہوا تو اعتزاز احسن, قمر زمان کائرہ, ندیم افضل چند اور کچھ دیگر ساتھیوں نے زرداری صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور دبئی میں بیٹھیں, گائیڈ لائن آپ سے لیتے رہیں گے اور کمپلیٹ امپاور کریں بلاول کو. اور اعتزاز وغیرہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لیٹ بلاول جو ہے وہ آگے آئیں اور وہ کریں. اگر وہ اس وقت زرداری صاحب یہ فیصلہ کر لیتے تو بلاول آج مختلف انداز میں ہمیں نظر آتا. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دو, بلاول صاحب نے پہلی دفعہ تھر میں بچے مرنے کی خبر آئی, شوکاز دیا, زرداری صاحب نے کہا شوکاز واپس کرو, واپس کر کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. پھر دوبارہ ری لانچ ہوئے. انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو دمادم مسک کلندر ہوگی, میاں صاحب ریزائن کریں ورنہ ہم پنجاب میں لانگ مارچ کریں گے. زرداری صاحب میں حال 19, 20, 21 دسمبر کو لینڈ کیے کراچی میں. انہوں نے کہا جی ہم دونوں الیکشن لڑنے لگے, یہ لانگ مارچ پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا. ایوری پولیٹیکل ڈیسیژن دیٹ بلاول ہیز ٹیکن, زرداری صاحب نے ان کو کھینچ کے پیچھے کر دیا اور خود آگے کھڑے. بلکہ ان کے نعرے بازی کرنے سے وہ قادری صاحب بھی ذرا جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ مل کے. وہ بیچاروں کو ان کو بھی پرابلم یہ, لیکن میرا افسوس میں پھر کہوں گا کہ بلاول بجائے اس کے کہ اپنے کریڈینشلز ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے لیڈر بناتے, انہوں نے پیسے بچانے کے لیے سامنے جو کھڑے ہو گئے ڈھال بن کر. یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا اور بلاول کا سب سے بڑا نقصان. آپشن کیا تھا اگر وہ مان جائے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نصرت بھٹو صاحبہ کو ہٹایا ہی تھا آخر کار. یہ یاد رکھیے گا, لیڈر ہوتا ہے اس کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ لیڈر نہیں ہیں, اگر آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو لیڈر کس کام کے ہیں؟ بٹی صاحب ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد تفصیل سے پھر آپ بٹی صاحب نے ایک اور لکھ لیا اور انہوں نے تو اپنا پین ختم کر کے میرا بھی مان لیا. چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد 2-3 چیزیں اور. ایک تو صحافیوں سے مدد مانگ لی زرداری صاحب نے, کہا کہ آپ مدد کریں, ان کو پتا ہے کہ صحافی جب مدد کو آئیں گے تو شاید کوئی کام ہوگا. تو ایک تو اس کی کیا, اس میں کیا جو ہے وہ ہمارے ماہرین کا, ہمارے جو مبصرین بیٹھے ہیں ان کا کیا خیال ہے, اور دوسرا عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ کتنا سنجیدہ ہے اور اس کی بنیاد کتنے سنجیدہ جو بلاول صاحب نے کیا ہے کہ ان کو ہٹا دیں آپ؟ کیا ایسا غلط کیا ہے عثمان بزدار صاحب نے, یا کیا وہ ڈیمیج کر رہے ہیں صوبے کو جو وہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے عثمان بزدار کو ہٹا دینا چاہیے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بھٹی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ نظم سنا دیں, ان کو اتنا کہہ دیا کہ نظم سنا دیں سر. نہیں, مسئلہ یہ نا آپ کی نظم پہ آپ کی نظم پہ داد دینے کو دل چاہتا ہے لیکن اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ اتنی دردناک اس میں چیزیں ہیں, وہ والی صورتحال ہو جاتی ہے, پھر کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے والا قصہ نہ ہو جائے. تو آپ کی نظم میں خاموشی سے سنتا ہوں, اس کو داد سمجھا کریں آپ. نہیں, میں یہ کاشف بھائی کہتے ہیں یوٹیوب روٹس. اچھا, ایک بڑی خوبصورت اور بلاول صاحب کی بات ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اسی جعلی مینڈیٹ, اسی جعلی الیکشن, اس میں سے جو جیتے ہیں مراد علی شاہ دوبارہ بنے وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. یہ بڑی کتنی خوبصورت, سندھ میں صحیح ہوئے, باقی پورے پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نے پورے پاکستان میں کر دیا. دوسری بات ہے پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ہم بات کر رہے تھے بھٹو صاحب. بھٹو صاحب کو تیار کیا, یعنی انٹروڈیوس کیا میجر اسکندر مرزا نے, اور تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا جنرل ایوب خان نے. بس یہ اتنی سی بات ہے. پیپلز پارٹی تو 4-5 سال بعد بنی. تیسری بات ہے جب سر محل مکر کر بیچ دیا اس وقت بلاول کی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی, اور جب NRO کر لیا اس وقت بلاول کی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. جب جمہوریت کی خاطر جان دینے والی بی بی کے قاتلوں کو ان کے والد صاحب جانتے تھے اور 5 سال صدر رہ کر ایک 54-58 کا کام نہ کیا, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. جب کاف لیگ قاتل لیگ تھی اور ان کو شامل کر لیا اور جو نامزد تھے پرویز الہی صاحب ان کو نکا وزیر اعظم بنا لیا, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. جب 35 ارب کے رفائی پلاٹ بک گئے اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. 500 پلازے بن گئے ہیں کراچی میں غیر قانونی اپنے بڑوں کے, جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. قبرستان تک بک گئے ہیں, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے. ایک مہینے میں مٹھی کے ہاسپٹل میں 50 بچے مر گئے ہیں علاج نہ ہونے کی وجہ سے. سیشن جج کو مائیں دکھ سناتے ہوئے رو پڑی تھی اس دن کہ کوئی آتا ہی نہیں, کوئی پرسانے حال ہی نہیں. اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. 3 لاکھ بڑے ٹریکٹر پر سبسڈی, 2 لاکھ چھوٹے ٹریکٹر پر سبسڈی, ایک اپنی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لی, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. شوگر ملوں کی سبسڈی وہ انور مجید صاحب کے ساتھ اس وقت شوگر ملیں جس طرح اونے پونے داموں پہ بیچی, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. اور اپنی بجلی پر سندھ اسمبلی سے وہ کروا لیا جا کے کہ اپنی بجلی پر آپ ہی سبسڈی دی, اس وقت جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. جمہوریت بھائی جان پرفارمنس کا نام, جمہوریت خود احتسابی کا نام ہے, جمہوریت یہ ڈراموں کا نام نہیں ہے. کب تک قبریں بیچیں گے, کب تک اپنی ماں اپنے نواسے, آپ کی کارکردگی آپ ہیں کیا؟ یعنی اگر بھٹو صاحب کا نام ہٹا دیا جائے, بی بی صاحبہ کا ہٹا دی تو آپ ہیں کیا؟ زرداری صاحب کی شادی نہ ہوتی بی بی سے تو وہ کیا تھے؟ تو خدا کے لیے اللہ نے اگر آپ کو موقع دے دیا کہ مشکوک وصیت اور اس پہ مشکوک قسم کے سٹانس, بس کر دے. دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ایڈیشن اس میں کرنا چاہتا ہوں. ہماری جمہوریت کمزور ہے, ہماری جمہوریت میں مسائل ہیں, ہماری جمہوریت میں جو الیکشن پچھلا ہوا اس پہ بہت سے سوالیہ نشان تو ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب اچھا ہے اس ملک میں, سب بہت سے مسائل ہیں. لیکن صرف میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیل اگر زرداری صاحب کو ملتا ہے, یقین مانے انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. جس کو ڈیل مل جاتی ہے دوسری طرف کھڑے ہوئے گاڑیاں نکالتا. انفارچونیٹ بات ہے, ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے اس ملک میں. جس کو ڈیل ملے گی وہ ڈیل لے گا. وہ ان کی کوشش پہلی ہے کہ ہم کسی طرح حکومت بنائیں. کیا عمران خان صاحب اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں ڈیل دے دی جائے گی تو آرام سے گورننس کر سکتے ہیں, ورنہ یہ ایسے سر میں درد کرتے رہیں گے؟ دیکھیں اگر آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیں گے, دیوار سے لگانے سے مراد یہ کہ زرداری صاحب کی خاموش کروا دیں گے, بٹھا دیں گے, اتنے اربوں روپے ان کے مشکل میں ہیں. دیکھیں بڑی محنت سے پیسے بنے ان کے پیسے اور فیکٹریاں ملیں اگر مشکل میں چلی جائیں گی. اگر میاں صاحب جیل میں ہوں گے اور دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو عمران خان صاحب کا حکومت چلانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا, یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کو ایک وقت میں بہت زیادہ دھکے نہیں دیے جا سکتے. کوئی ایک ہی دھکے سے آئے گا تو میرا خیال ہے وہ یہی اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ زیادہ دھکے کس کو دینا. رائٹ. اچھا, میں مظہر صاحب, عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا مطالبہ, یہ کیا اس مطالبے کا جواب ہے جو یہاں سے کیا جا رہا تھا مراد علی شاہ کے لیے کہ مراد علی شاہ کو تبدیل کیا جائے؟ دونوں میں ریلیونس تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ان کو کرپشن کی بنیاد پر ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور یہاں پر ان نون ریزن کی وجہ سے ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے؟ کیوں صرف اس پریشر کو سیٹل کرنے کے لیے مطالبہ کیا گیا یا کچھ اور وجہ؟ یہ مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی پنجاب کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اگر
پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر یہ مطالبہ کرے تو وہ تو پی ٹی آئی کو بڑا بیل آؤٹ کر رہی ہے اس سچویشن میں. عثمان بزدار صاحب کو رہنے دیں پنجاب میں, وہ تو ان کی پرفارمنس جیسی ہے جیسی بھی رہے گی. وہ آلریڈی عمران خان کے لیے ایک مشکل ہے صورتحال ہے, اور عمران خان ظاہر ہے آسانی سے لوگوں کو تبدیل نہیں کرتے, اور جو باقی لوگ کچھ بھی کہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ عثمان بزدار کو عمران خان تبدیل کریں گے. اور جتنی ہم عثمان بزدار صاحب پر تنقید کریں گے, جتنا ان کا مذاق اڑائیں گے, اتنے ہی وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ یہ ضرور میں بھٹی صاحب کو مشورہ دوں گا کہ وہ بھٹو صاحب کیسے آئے تھے, یہ دو لوگوں سے معلومات حاصل کریں تو انہیں زیادہ بہتر انفارمیشن ملے گی. ایک ایس ایم ظفر صاحب اور دوسرے الہی بخش سمرو صاحب. ان دونوں افراد کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ بھٹو صاحب ایوب صاحب کی کابینہ میں کیسے آئے تھے اور کس طریقے سے لائے گئے تھے. یہ اس میں وہ ظاہر ہے اس وقت ایک ینگ لائر تھے, بڑے برائٹ لائر تھے, اور کون کس نے لا کے. اور ایک اور کتاب ہے یاسمین حمید صاحبہ کی, بورن ٹو بی ہینگڈ, اس میں بھی کچھ تفصیلات موجود ہیں. لیکن یہ ہسٹوریکلی چیز ہے کہ وہ ایوب کی کیبنٹ میں تھے, ختم ہو گئی بات. دیکھیے ابھی جو کاشف بھی بات کر رہے تھے اور بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے, ڈیموکریسی کو سب سے بڑا خطرہ ڈیموکریٹ سے ہے. یہ جو کچھ بھی ابھی اس وقت پہلے اس سیگمنٹ میں جو بات کر رہے تھے کاشف کہ جی بلوچستان میں جو چیزیں ہوئیں, جو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز کے دوران ہوا, پریزیڈنشل الیکشن کے دوران ہوا, اچھا اس میں وہ بھی بات آتی ہے, ہم کہیں تو نہیں کہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, لیکن جو ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں بلوچستان میں, آل آف اے سڈن پی ایم ایل این غائب ہو گئی, ایک دم جنوبی پنجاب محاذ کھڑا ہو گیا, کراچی میں ایک دم 14 نشستیں مل گئیں ایم کیو ایم کو. اگر یہ اس سینیریو کو تھوڑا سا ہٹا لیں آپ اس میں, تو پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ بنانا بہت مشکل تھا, سینٹر میں بھی مشکل تھا, پنجاب میں بھی مشکل تھا. تو یہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں. اب اس میں آپ جس کو جس طریقے سے چاہیں, لیکن جمہوریت کو, میری نظر میں جمہوریت کو اس وقت خطرہ ہوتا ہے جب آمریت آتی ہے اور کچھ لوگ آمریت کے ساتھ ملتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں آمریت کو, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ان سے لڑائی لڑتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی تقسیم ہوگی تو ڈیموکریٹس اگر جب تک ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ہمیشہ ڈیموکریٹس نے ڈیموکریسی کو ڈیمیج کیا ہے. اب یہ اس وقت یہ سارے صورتحال میں یہ امپورٹنٹ ہے یہ, اور میں آخر میں آپ سب کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گا کاشف صاحب آپ سے پہلے, کہ اس وقت گورنمنٹ سوچ کیا رہی ہے, کیسے ٹیکل کر سکتی ہے وہ اس چیز کو؟ سوچ بھی رہی ہے, آپ کے ہنسنے سے مجھے لگا کہ آپ کہیں گے سوچ بھی رہی ہے, سوچ بھی رہی ہے, نہیں سوچ کہ کوئی پالیسی کوئی اسٹریٹجی ہے اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے, پرپزلی مطلب سوچ کے کر رہے ہیں, اسٹریٹجی کے حساب سے کر رہے ہیں, یا بس ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے؟ دیکھیں حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ اس ساری چیز کو کسی طرح ڈیفیوز کیا جائے. ابھی کچھ دن پہلے جب پچھلا سیشن شروع ہونا تھا تو پہلے ایک اگریمنٹ ہوا اسپیکر صاحب کے ساتھ, اپوزیشن کے جو لوگ تھے سارے بیٹھے, انہوں نے کہا جی اسمبلی کا اجلاس چلنے دیں گے, 3 منٹ کی تقریر کریں گے, بجٹ پیش ہوگا, بجٹ میں بحث ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب شہباز صاحب کھڑے ہوئے تو شہباز صاحب نے کھڑے ہو کے پھر وہی کام کیا جس سے اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اپوزیشن کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرا بھائی, چونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں. پہلا اسمبلی کا اجلاس دیکھیں, پہلے اجلاس میں وہ کہاں گئے ہمارے ایتھکس, پولیٹیکل, ہم جو کہتے ہیں پولیٹیکل کلچر کی بات. عمران خان وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے, غلط ہے, ٹھیک ہے, بندے توڑے گئے, میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں, میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں یار الیکشن سے پہلے یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے, اس الیکشن میں بھی ہوا, بندے ٹوٹے, کوئی جنوبی محاذ بنا, کوئی ادھر ہوا, کوئی ادھر ہوا. لیکن پنجاب اسمبلی کا اجلاس دیکھیں, قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس دیکھیں, اپوزیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دینا. پہلے پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی ان کے ساتھ, آخری 3 جملے, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کو ڈیفیوز کریں. جے آئی ٹی آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیفیوز ہو گئی تھوڑی سی, اب استعفوں کی بات نہیں کرتی. پیپلز پارٹی آج زرداری صاحب جب کہتے ہیں ہماری مدد کریں حکومت گرانے میں, اس کے بعد پھر کہنے کو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کنونسڈ ہے آپ کے خیال میں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, یہ پولیٹیکلی فائدے میں ہے اس وقت, یا ان کو سمجھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں, بڑی تیزی سے راجنیتی کے اصول سیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب. وہ ہمارے والے وہ جو خواب دکھانے والے نعرے وعدے والے, وہ عمران خان کافی اس میں بدلاؤ آ گیا, اور تحریک انصاف میں ایک گڈ کاپ گروپ بھی بن گیا ہے کہ جو درمیان کا رستہ ہے ہر معاملے میں نکال لیتا ہے. دوسری بات ہے, جب تک یہ کیسز چلیں گے, جب تک نیب کے پر نہیں کاٹے جائیں گے, جب تک یہ زرداری صاحب کلیئر نہیں ہوں گے اور ہاؤس آف شریف
تب تک یہ مشکلیں چلتی رہیں گی. اور یہ اگر کوئی کسی کے وہم ہے کہ وہ پی ایس سی کا چیئرمین میں قائمہ کمیٹی دے کے یا کچھ اور ایتھکس کریٹ کر کے, یہ کبھی نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ جب تک عمران خان وزیر میں کیسز ہیں یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا, کاشف صاحب آپ کا بھی, اور مظہر عباس صاحب آپ کا بھی. بس جاتے جاتے ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یاب کرے. آج دن بھر وہ سموسوں اور پکوڑوں کی بھی ویڈیوز چلتی رہیں, تو میرا خیال ہے وہ شاید ان کو جو مہمان ملنے کے لیے آئے ہوں گے ان کے لیے ہوگا. لیکن بہرحال ماضی میں ہم ایسی چیزیں ضرور دیکھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ویل چیئر پر ہیں, جس دن رہائی ملی اگلے دن وہ بالکل فٹ فاٹ تھے. ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے ان کی بیماری کو, لیکن ڈیل یا ڈھیل ان کی جو باتیں ہیں یہ بہرحال ان دعووں کی برخلاف ہوں گی جو عمران خان صاحب نے قوم سے کر رکھے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.